السلام علیکم ڈیئر تھرڈ ایئر، ہم گلینڈس کے فنکشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس ویک میں۔ آج جو ہم کریں گے وہ ہے بلغمی غدہ یا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے اس کا ہارمون TH، یعنی کہ بلغمی غدے کا اپنی نشو و نما کا ہارمون۔ یہ ہارمون بلغمی غدے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے افعال کی بہتری اور نشو و نما کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہارمون خون میں تھائراکسن کی پیداوار اور اعتدال کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر خون میں اس کی پیداوار کم ہو جائے تو تھائراکسن کی مقدار بھی کم ہو جائے تو یہ اپنی پیداوار بڑھا بھی دیتا ہے بعض اوقات، جس سے تھائراکسن کی مقدار بھی اعتدال پر آ جاتی ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے ACTH۔ یہ ہارمون کثری غدے کے ہارمون کارٹیسون کی مقدار کو اعتدال پر رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر کارٹیسون زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگے تو ACTH کا اخراج بند ہو جاتا ہے، اور اگر کارٹیسون کم ہو جائے تو پھر اس کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے پولیکٹن۔ پولیکٹن جو ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے یہ جو ہارمون ہوتا ہے نا، بچے کی پیدائش سے پہلے ہی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں میں دودھ کے ملک گلینڈ جو ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے اس ہارمون کا اخراج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً 3 سال کے اندر یہ ہارمون جو ہے نا خود بخود بند ہوتا جاتا ہے، اور پھر بریسٹ فیڈنگ جو ہوتی ہے اس کا بھی عرصہ جو ہے وہ 2 سے 3 سال کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی پرولیکٹن کا اخراج جلدی بند ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دودھ کی افزائش بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے افزائش نسل کا ہارمون۔ افزائش نسل کا جو ہارمون ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں، FSH اور LH۔ جو FSH ہے وہ اس کی بدولت خواتین کی اووریز کی نالیوں میں زیادہ مقدار میں ایسٹروجن پیدا ہونے لگتی ہے، جس کی بنا پہ جو چیسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور فیمیل کی چھاتیوں کی نشو و نما ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مینسٹرل پیریڈ کا سرکل جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرا جو LH ہے وہ مردوں میں افزائش نسل کے سپرم کی مقدار کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس طرح مردوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں پیورٹی کی، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو اس کے ہارمونز آف پوسٹیریئر لوب ہیں، یہ ہارمون جو ہوتا ہے نا بلغمی غدے کے، جو پچھلے حصے میں 2 قسم کے ہارمون خارج کرتا ہے، ویسوپریسن اور پیچوٹرین۔ پیچوٹرین جو ہوتا ہے نا اس کے مزید 2 ہارمونز ہوتے ہیں، آکسیٹوسن اور پیٹریسن۔ اب ویسوپریسن جو ہوتا ہے اس کا کام گردوں کے صاف کیے ہوئے پانی کو خون میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کثرت پیشاب کو کنٹرول کرتا ہے اور خون میں پانی کی مقدار کو مناسب سطح تک رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں دوسرا جو ہوتا ہے پیچوٹرین، اس کے 2 ذیلی ہارمون جیسے میں نے بتایا آکسیٹوسن اور پیٹریسن ہے۔ جو آکسیٹوسن ہوتا ہے نا وہ یوٹرس کو پھیلنے اور سکڑنے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی برتھ میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارمون بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے دودھ کے اخراج میں بھی، ملک گلینڈ میں بھی بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے۔ جو پیٹریسن ہوتا ہے یہ ہارمون ہیجانی کیفیات میں خون کی نالیوں کو، ان کے انتڑیوں کو، معدے اور مثانے کی نالیوں کو سکیڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 پہ تھائرائڈ گلینڈ۔ تھائرائڈ گلینڈ یہ غدود گردن کے اعلیٰ صوت کے قریب واقع ہوتا ہے۔ اس کی شکل باؤٹائی سے ملتی ہوتی ہے۔ شکل کی مناسبت سے اس کے 2 حصوں میں سے نا ایک حصہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ دونوں حصے تکون نما ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک پتلا سا آپ کہتے ہیں کہ جوڑ پایا جاتا ہے۔ جو تھائرائڈ گلینڈ ہے یہ 2 اہم ہارمون خارج کرتا ہے، جن کی ان کی سکریشن اس میں سے ہوتی ہے، ایک تو تھائراکسن ہے، دوسرا تھائروگلوبن ہے۔ تھائراکسن ہارمون جو ہے یہ ہارمون بھی انسانی کارکردگی میں بہت اہم ہے۔ یہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے، خلیات کی تعمیر و تخریب میں توازن پیدا کرتا ہے اور اعصاب کی مناسب کارکردگی میں اعتدال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ ہماری جلد اور بالوں کی صحت کے لیے تھائراکسن بہت ہی اہم ہے۔ تھائراکسن جسمانی اور ذہنی نشو و نما کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اس کے اندر نا سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آیوڈین بھی پائی جاتی ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے سستی ہوتی ہے، اور اگر یہ پورا ہو تو پھر چستی خود بخود آ جاتی ہے پرسنالٹی میں۔ کریٹینزم جو ہوتا ہے تھائراکسن ہارمون کا اخراج اگر بچپن میں کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے نا کریٹینزم کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تھائراکسن کی کمی آیوڈین کی کمی کا باعث بھی بنتی ہے، جس سے بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے۔ بچہ سستی، کاہلی اور بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لے پاتا۔ اس کی کمی سے میٹابولزم کی شرح بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس کے درست کام نہ کرنے کی تشخیص بر وقت ہو جائے تو آیوڈین کی کمی پوری کر کے رکی ہوئی نشو و نما اور دیگر مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
मैक्सेडिमा, ये जो बीमारी है ना, ये अगर जवानी में थायरॉक्सिन हार्मोन की मकदार कम हो जाए तो फिर उसकी वजह से पैदा होती है। फ़र्द का निज़ाम असूबी इसमें ख़ास तौर पर मुतासर होता है। उसकी ज़हनी सलाहियतें मांद पड़ जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, सुस्ती छाई रहती है, भूख ज़्यादा लगती है और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गिलहड़ इसके बाद नंबर आता है। जो भी थायरॉक्सिन की मकदार अगर मामूल से ज़्यादा मकदार में पैदा होने लगे तो मेटाबॉलिज्म का जो सिलसिला है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, जिसकी बिना पर गिलहड़ की बीमारी जो है वो पैदा होती है। फ़र्द को यूँ महसूस होता है जैसे कि उसकी आंखें बाहर निकल रही हों और उसमें बेचैनी और इंतशार की कैफियत होती है। समझ नहीं आती कि क्या करे। इसके गले के गदूद वाज़ेह तौर पर बढ़े हुए नज़र आते हैं। ऐसी सूरत में फ़र्द का वज़न बतदरीज कम होने लगता है और उसके हाथों पर रशा तारी हो जाता है और उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो जाती है। इसके बाद जो ग्लैंड है वो जो दूसरी सेक्रेशन है इसकी थायरोग्लोबिन, वो दरकिया गदूद का दूसरा हार्मोन है। ये थायरोग्लोबिन जो होता है ये लहमियात पैदा करता है जो जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में बहुत ही अहम होते हैं। कल हम इंशाअल्लाह फोर्थ ग्लैंड जो है ना दरकिया गदूद वो करेंगे। आप अच्छी तरह लर्न कीजिए, मैं इसलिए छोटा छोटा करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सारे ग्लैंड्स की सेक्रेशन का प्रॉपरली पता चल सके और इनको आप अच्छी तरह से इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और बाद में आप ब्रीफली इसको लिख सकें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।